بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم غزل نمبر 4۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، شاعرہ ہے ادا جعفری۔ اور شعر نمبر 1۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تو الفاظ معنی میں فخر بڑائی، 2-4 قدم تھوڑی دور۔ تو اس شعر میں کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ شاعرہ کو اپنے محبوب کے ہم قدم ہو کر تھوڑی دور چلنے میں، تھوڑی دیر چلنے میں بھی فخر حاصل ہے۔ تو تشریح ہم اس طرح کرتے ہیں کہ عشق میں عاشق اپنے محبوب سے تھوڑی سی توجہ بھی پا لے تو وہ اسے اپنا ساری زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہے، اور اس بات پر فخر کرتا ہے کہ عاشق اپنے کردار میں کیسا بھی ہو، ٹھیک ہے نا، برے ہیں کہ بھلے ہیں، عاشق جو ہے وہ اپنے کردار میں کیسا بھی ہو، نیکی اور برائی دونوں ایلیمنٹ اس دنیا میں، دونوں قوتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں اور موجود ہیں۔ ہر انسان نہ تو مکمل طور پر بہت اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر کچھ برا ہوتا ہے۔ تو شاعرہ کہتی ہے کہ اپنے اچھے یا برے ہونے سے قطع نظر اس بات کو الگ رکھ دیجئے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن اس بات پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں، چاہے وہ تھوڑی دور ہی ملائیں، تھوڑے سے ہی ملائیں، تھوڑے ہی وقت کے لیے ہم اپنے محبوب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے ہیں۔ تو زندگی کی یہ متبرک گھڑیاں اپنے محبوب کے ساتھ گزری ہیں، اور یہی گھڑیاں میری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ میں ان پر جتنا بھی فخر کروں اتنا ہی کم ہے، ٹھیک ہے، کہ زندگی کے جو پیچ و خم ہیں، زندگی کی جو مصروفیات ہیں اور زندگی کے جو اونچ نیچ ہیں، ان میں جتنا بھی وقت میسر ہوا اور جتنا بھی قسمت نے ساتھ دیا، تو اس بات پر فخر ہے کہ جتنا بھی ہم اس کے ساتھ چلے ہیں تو چلے تو ضرور ہیں، اور یہی ساری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا شعر، جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے قول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ تو مقدر ہوتا ہے نصیب، قسمت، ازل جب سے دنیا بنی ہے۔ تو مفہوم یہ شعر کا کیا بنتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے چراغوں کے مقدر میں جلنا لکھ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہر ایک چیز کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، جیسے سورج کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے روشنی بھی دینی ہے اور گرماہٹ بھی دینی ہے اور اپنے مقررہ وقت میں طلوع بھی ہونا ہے اور پھر غروب بھی ہونا ہے۔ اسی طرح ستاروں کی ڈیوٹی ہے کہ رات کے وقت انہوں نے چمکنا ہے، چاند کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ رات کے وقت روشنی دینی ہے، اور اسی طرح ہر ایک چیز کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح چراغوں کی بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جلنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا مقدر ہے، مگر دل کا کنول جلتا ہے نہ بجھتا ہے۔ لیکن جو دل کے اندر جو چیزیں خواہشیں ہیں، دل کے اندر جو چیز ہے، نہ وہ جل رہی ہے نہ وہ بجھ رہی ہے۔ تو شاعرہ نے اس شعر میں کہا ہے کہ پہلے دن روز ازل جب ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے ان کے کام سونپ دیے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں، تو چراغ کی جو قسمت تھی، جو چراغ کے حصے میں کام آیا، وہ جلنا تھا اور روشنی دینا تھا۔ چراغوں کو جلنا ہی ہے، خواہ وہ خوشی کی تقریب میں ہوں یا پھر وہ غمی کی تقریب میں۔ خوشی کی تقریب میں ہونا کیا کہ جب ہم خوشیاں ہوتی ہیں تب بھی ہم چراغ جلاتے ہیں، اور جب کوئی غم ہوتا ہے تب بھی ہم چراغ جلاتے ہیں۔ تو چراغ جلا کر ہم اپنی خوشی کا بھی بعض اوقات اظہار کرتے ہیں اور اپنے غم کو بھی بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کی یاد میں دیپ جلاتے ہیں، یا کسی کی یاد میں بھی جو ہے نا وہ چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ایک ہمارا دل ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ایک ہمارا دل ہے جو جلتا ہے نہ بجھتا ہے، نہ ہی وہ جلتا ہے
اور نہ ہی وہ بجھتا ہے۔ تو عشق حقیقی کا جو شعلہ ہے جو دل میں لپکتا ہے، مگر یہ جو زندگی کی یہ جو دنیا کی رعنائیاں ہیں، دنیا کی دلکشیاں ہیں، دنیا کی یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ اپنی طرف اتنا اٹریکٹ کر لیتی ہیں کہ نہ تو ہم پوری طرح دنیا کے ہو پاتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح اپنے رب کے ہو پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھلا دیں اور اپنے رب کی دن رات عبادت کریں اور ان کے احکامات کو مانیں، لیکن دنیا کے اندر ایک خاص دلکشی ہے، ایک خاص قسم کی جو ہے نا وہ ایک کھچاؤ کی کیفیت ہے کہ دنیا کے رنگ اور رعنائیاں اور رونقیں اور خوبصورتیاں جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ جب وہ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو پھر ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو مگر روزگار کے غم نہ تو اسے جلنے دیتے ہیں اور نہ ہی اسے بجھنے دیتے ہیں، اور میں دنیا کی رعنائیوں میں اس قدر کھو گئی ہوں کہ عشق حقیقی جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو طلب ہے، وہ جو ہونی چاہیے، جو اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ پیچھے رہ جاتی ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہے، وہ اس کے نسبت دنیا کی اٹریکشن، دنیا کی دلچسپی کے نسبت کم ہو جاتی ہے، جو ہمارے دل میں اس کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو شعر نمبر 3، نازک تھے کہیں رنگے گل وہ بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک تھوڑا سا ٹپیکل سا شعر ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم اس کے دیکھتے ہیں، سمن کہتے ہیں چنبیلی جیسا سفید، ٹھیک ہے نا۔ شاعرہ کہتی ہیں، تو پہلے مفہوم سمجھتے ہیں کہ پھول کے رنگ اور چنبیلی کی خوشبو سے زیادہ نازک میرے جذبات تھے، اور جو کہ آداب کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں۔ یعنی کہ جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ ہر قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہر قسم کی خواہشیں رکھتے ہیں، اور اپنی یعنی کہ دیکھیں ایک عاشق اپنے محبوب سے کیا چاہتا ہے، اس سے وفا چاہتا ہے، اس سے خوشی چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، اور اس کے سائے میں رہنا چاہتا ہے، اس کی اداؤں سے خوش ہونا چاہتا ہے، اس کی جو ہے خوشبوئیں جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے۔ یہ اس کے جذبات ہیں کہ وہ مجھے پیار سے بلائے، مجھے پیار سے رکھے، مجھے جو ہے نا عزت بھی دے، اور میں اس کے ساتھ رہوں، ہر پل اس کے ساتھ رہوں، اس کے ساتھ ہنسوں، اس کے ساتھ کھیلوں، اس کے ساتھ دنیا کی رسم و رواج نبھاؤں۔ یہ تو جذبات ہیں۔ جذبات تو اس قسم کا جو ہے نا وہ جو ہے نا اس قسم کی دعوت دیتے ہیں، اس قسم کا رجحان رکھتے ہیں محبوب کی طرف کہ ہر ٹائم 24 گھنٹے جو ہے نا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے۔ تو یہ جذبات ہیں، وہ کسی اور کو نہ دیکھے، یہ تو جذبات ہیں، وہ وفا کرے، یہ تو جذبات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے جو میرے جذبات ہیں نا وہ بڑے لطیف ہیں، نرم ہیں اور بڑے نازک ہیں، اور ایسے ہیں کہ جیسے پھولوں کے رنگ ہوتے ہیں، جیسے پھولوں کے رنگ ہوتے ہیں نا اسی طرح کے میرے جذبات ہیں۔ پھولوں کے رنگ سے مراد یہ لیا کہ یہ ملنا بیٹھنا، اس کے سائے میں اس کی باتیں کرنا، اس کی ہنسی سے خوش ہونا، اس کے غم میں کو اپنا غم سمجھنا، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں۔ لیکن شاعرہ یہ کہتی ہے کہ مجھے پھر ایک مرتبہ آ کے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ میرے ہی جذبات ہیں، اور میرے جذبات جو ہے نا کبھی ادھر کو نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر کو نکل جاتے ہیں۔ باؤنڈری لائن جو ہے، چار دیواری جو ہے، حدود بندی جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جذبات میرے جو ہے نا وہ پورے نہ ہو پائیں یا خواہشیں پوری نہ ہو پائیں۔ تو پھر وہ شاعرہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان چیزوں کا احاطہ کیا، اس چیز کے بارے میں سوچا، تو پھر میں نے کہا یہ میرے ہی جذبات ہیں، اور نرم ہیں، نازک ہیں، پھولوں کی خوشبو کی طرح ہیں، لیکن ان کی ایک حدود ہونی چاہیے، ان کی ایک باؤنڈری لائن ہونی چاہیے۔ تو پھر یعنی کہ میں نے اپنے جذبات کو اپنے محبوب کی عادت کے مطابق ڈھال لیا ہے کہ وہ جو اس کو پسند ہے پھر وہ مجھے پسند ہے، جس طرح اسے رہنا پسند ہے پھر اسی طرح مجھے رہنا پسند ہے۔ تو یعنی کہ میں نے اپنے جذبات کو جو ہے نا محدود کر لیا ہے، اس پیمانے کے اندر محدود کر لیا ہے کہ جس پیمانے کے اندر
اگر میرا محبوب میرے جذبات کو لے کر خوش ہوتا ہے تو پھر میں نے اپنے جذبات کو ادب کے سانچے میں ڈھال لیا ہے، کہ یعنی کہ میرے جذبات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ میرے محبوب کو پسند آ جائیں، اس کی شان میں میرے جذبات کو لے کر مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے، کہ وہ اگر مجھے نہیں ملا تو میں اسے ڈانٹوں، میں اس سے لڑوں یا میں اس کا دل دکھاؤں۔ تو کون عاشق ایسا ہے کہ جو اپنے محبوب کا دل دکھا سکتا ہے؟ تو وہ اسی لیے کہتی ہے کہ پھر میں نے اپنے جذبات کو ادب کے سانچے میں ڈھال لیا ہے، یعنی کہ اس کے مطابق کر لیا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد کتنے تھے ستارے کہ سرے شام ہی ڈوبے، ہنگامے سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ الفاظ معنی میں سرے شام، شام کے وقت، خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور ہنگامے سحر یعنی کہ صبح کے وقت۔ تو مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ ستارے شام کے وقت آسمان پر چمکتے ہیں، اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، اپنے وجود کے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، مگر کتنے ہی ستارے ہیں جو سرے شام ہی ڈوب گئے، یعنی کہ جب ان کے چمکنے کا وقت تھا اس وقت ہی وہ ان کی روشنی ختم ہو گئی، منظر عام سے وہ غائب ہو گئے۔ جب ان کے چمکنے کا وقت تھا، جب ان کے جلوہ افروز ہونے کا وقت تھا، جب لوگوں کو جو ہے نا اپنی روشنی، اپنی چمک، اپنی خوبصورتی دکھانے کا وقت تھا، جب لوگوں کو فائدہ دینے کا وقت تھا، تو اس وقت ہی ڈوب گئے۔ اور اسی طرح کتنے ہی سورج ہیں جو دن نکلنے کے ساتھ ہی ڈل گئے۔ جب سورج نکلنا تھا، سورج نے روشنی دکھانی تھی، سورج نے حرارت دینی تھی، سورج نے لوگوں کو اپنا فائدہ دکھانا تھا، تو وہ کتنے ہی سورج جو تھے وہ دن نکلنے کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ موت کسی کو نہیں دیکھتی، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ فاضل ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ جو ہے نا لوگوں کو نفع دینے والا ہے، چاہے وہ لوگوں کا نقصان کرنے والا ہے۔ موت کا ایک وقت جو ہے وہ متعین ہے، اسی وقت اس نے آنا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے نا اس نے زندگی گزارنی ہے تو ابھی اس نے مر جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھتی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے تو اس نے مر جانا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ایک ماں ہے تو اس کے بچے ہیں تو اس ماں نے مر جانا ہے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، اور اس وقت کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ہمارے رب کو پتہ ہے۔ ہمارا رب جو ہے، ہمارا خالق جو ہے، ہمارا مالک جو ہے، وہ اس کو بہترین انداز میں سمجھتا ہے۔ یہ وہ انداز ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں موت بہت ظالم ہے، ہم تو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ موت بہت بے رحم ہے، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ کتنے ستارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری آب و تاب سے چمکنا تھا۔ فار ایگزامپل کہ کوئی ایک بندہ صاحب جو ہے نا اپنی زندگی کا آدھا حصہ جو ہے نا گزار کر کوئی علم حاصل کرتا ہے، ابھی اس علم کا فائدہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہونا تھا، اس کی اپنی ذات کو پہنچنا شروع ہونا تھا، لیکن وہ جو ہے نا اس کو موت آ گئی، وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ تو ایسے ستارے جنہوں نے اپنی آب و تاب دکھانی تھی وہ اور اس دنیا کی خوبصورتی سے لطف اٹھانا تھا، لیکن نہ وہ خود لطف اٹھا سکے اور نہ ہی وہ اپنی چمک دمک جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھا سکے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ موت کسی کی پرواہ نہیں کرتی، موت کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ سورج جس نے تمام دنیا کو چمکانا تھا، ابھی اس نے پوری طرح اپنے جوبن پر آنا تھا، لیکن صبح نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ غروب ہو گیا۔ اس شعر سے شاعرہ یہ مراد لیتی ہے کہ وقت نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ بہت سے ایسے بچے جنہوں نے دنیا کی خوبصورتی اور رونق سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، کم عمری میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ 9 سال کا تھا، ابھی 10 سال کا تھا، ابھی 20 سال کا تھا، ابھی وہ جوان تھا، 25 سال کا تھا۔ تو یہ موت جو ہے انہیں کسی کے بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کرتی، کسی کے دنیا میں اپنا کردار نبھانے کا انتظار نہیں کرتی۔ تو بہت سے نوجوان جن کے ہاتھوں میں ابھی اس ملک کی باغ دوڑ ہونی تھی اور جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی تھی، معاشرے کی حفاظت کرنی تھی، اپنے خاندان کی حفاظت کرنی تھی، اپنے خاندان کے جو ہے نا وہ کام آنا تھا، تو یہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اچھا، اب کوچ کر گئے تو کوچ سب نے کرنا ہے، کوچ کوئی ایک بندے نے نہیں کرنا، وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، یہ دنیا بہت عارضی ہے، یہ دنیا ایک کرائے کے مکان
مکان کے جیسی ہے کہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کسی کو ہمیشہ اور ابدی زندگی حاصل نہیں ہے، کسی نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تو وہ افسوس اس بات پر ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا سکے اور جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاعرہ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جس میں کم عمری میں ہی کوئی جو ہے نا اس کا کوئی جاننے والا یا ارد گرد معاشرے میں کوئی لوگ یا کوئی عزیز یا کوئی رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا ہو، تو اس کے پس منظر میں انہوں نے یہ شعر لکھا ہو۔ شعر نمبر 5، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ تیور کہتے ہیں ناراضگی، اور جھیل گئے برداشت کر گئے۔ خنک ہوتی ہے خشک یا سرد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس شعر میں شاعرہ کیا کہتی ہیں، جھیل گئے مطلب کہ برداشت کر گئے، مفہوم کیا ہے کہ جو لوگ زمانے کی سختیاں برداشت کر گئے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ اپنوں نے انہیں تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اس معاشرے میں ہمیں بے شمار لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے کہ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں آپ سے میٹھے پیارے ہو جاتے ہیں، اور لیکن پھر بعد میں جو ہے نا اپنا اصلی رنگ اور اپنے اصلی جو ہے نا چہرہ دکھاتے ہیں، تو پھر بندے کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اپنے بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، تو یہ زندگی کی گاڑی جیسے جیسے چلتی ہے تو طرح طرح کے لوگ زندگی میں آتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر دکھ بھی آتے ہیں۔ کبھی روزگار کا دکھ آ جاتا ہے، یعنی کہ کبھی کوئی انسان غریب زندگی گزر کرتا ہے، کبھی کسی کا روزگار اچھا نہیں ہوتا، کسی کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، کسی کو جو ہے نا مطلب یعنی کہ اس کی دلی مرادیں پوری نہیں ہوتی، کسی کے محبوب کا جو ہے نا پیار کا سکھ نہیں ملتا، کسی کے ماں باپ کی چھاؤں نہیں ملتی، پیار کی چھاؤں نہیں ملتی۔ تو دنیا میں بے شمار قسم کے غم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کہیں کہ دنیا غموں سے بھری پڑی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو شاعرہ اس شعر میں زمانے سے گلہ کرتی ہے، زمانے سے شکوہ کرتی ہے کہ اس دنیا نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، بہت سی سختیاں ہمارے اوپر آئی ہیں، بہت سی مشکلاتوں میں ہمیں ڈالا ہے، اور بہت سی تکالیف ہمیں دی ہیں، مگر ہم ان تکالیف کو ہنس کر سہ گئے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے، شاعرہ نے پھر دیکھا کہ یہاں تو قدم قدم پر کانٹے ہیں، یہاں تو قدم قدم پر آگ کے کوئلے ہیں، جلتے ہوئے شعلے ہیں جن پر ہمیں چلنا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھال لیا کہ غم تو زندگی کا حصہ ہے، تو غم اگر زندگی کا حصہ ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم پھر ان غم کو ہم نے مسکرا کر جھیلنا سیکھ لیا، برداشت کرنا سیکھ لیا، اپنے دل پر سہنا سیکھ لیا، اپنے وجود پر اس کے اثرات لینا سیکھ گئے، اور ہم جو ہے نا کیسے کہتے ہیں وہ خوشی سے یا ہنس کر اب کریں بھی کیا۔ اگر غم آ رہے ہیں، اگر مشکلات آ رہی ہیں تو کیا کریں، روئیں دھوئیں تو کیا کریں۔ بہت سے مصائب آئے مگر ہم نے ان کو برداشت کر لیا، مگر وہ سختی جو اپنوں نے دی، جو غم اپنوں سے ملے، جو دھوکے ہمیں اپنے محبوب سے ملے، لوگوں سے ملے، ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہم نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے پھر بہت تکالیف دی، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ وقت جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں، یا بعض کا کچھ زخم بھرتے نہیں ہیں، لیکن جو زندگی اور دنیا کے جو فرائض ہیں، یا جو دنیا کی جو کارستانیاں ہیں، جو کام ہیں، یا ان کی رعنائیاں ہیں، یا ان کی دلکشیاں ہیں، وہ کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف راغب کر ہی لیتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غم کو بھلا ہی دیتی ہیں، مگر محبوب کی بے رخی کا بوجھ یہ نہیں بھولتا اور نہ ہی برداشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بے وفائی جو ہوتی ہے نا، محبوب کی جو بے وفائی ہوتی ہے وہ انسان کو مار دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا دل سے، من سے اور سچائی سے انسان اپنے محبوب کو چاہتا ہے، تو وہ اپنی انسان کے اندر جتنی بھی فیلنگز ہوتی ہیں وہ سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اور بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ اور محبت
محبت کے ساتھ اور بغیر لالچ کے اس کو محبت دیتا ہے، لیکن تو پھر اگر محبوب اس کو ساتھ نہیں دیتا تو پھر جب وہ جذبات ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، جب وہ خواہشیں اور آرزوئیں اور جو محبوب کی جو محبت دی ہوئی ہوتی ہے جب وہ خاک میں مل جاتی ہے تو پھر اس کی بے وفائی صحیح نہیں جاتی۔ تو ہر انسان کڑی دھوپ میں سفر تو کر سکتا ہے، مگر خشک چھاؤں میں سفر کرنا اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، کہ غیروں کے ستم تو گوارا ہو سکتے ہیں مگر اپنوں کی بے رخی مار دیتی ہے۔ دھوپ میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کو تو ہمیں پتہ ہے کہ غیر ہے، ان سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کریں گے، یہ وہ کریں گے، یہ لحاظ نہیں کریں گے، یہ ہمدرد نہیں بنیں گے، یہ ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اپنوں سے تو امیدیں ہوتی ہیں، جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر وہ مار دیتی ہیں۔ آخری شعر، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ تو غم کا جو دور تھا وہ اس کی تو کوشش تھی کہ ہم مر جائیں، اس کی تو کوشش تھی کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کی تو کوشش تھی کہ ہمارے دل کے جو آئینے کے جو ٹکڑے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ زمانے نے تو بہت کوشش کی کہ وہ ہمیں اندھیرے میں رکھے، مگر ہم بھی زمانے کی گردش سے چال چلے، ہم نے بھی چال چلی، ہم نے بھی کہا کہ ہم نے بھی اپنے سکون کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لینا ہے، ہم نے بھی ان مصیبتوں کو برداشت کر ہی لینا ہے، ہم نے بھی ان مصائب کو کے سمندر سے جو ہے نا گرداب سے سمندر سے ہم نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شمع چھین لی، کہتے ہیں ایک در بند تو 100 در کھلا، تو یہی ہے کہ ہم نے ایک شمع چھین لی، تو ہم نے پھر زمانے نے ایک شمع چھین لی، ایک روشنی چھین لی، ایک آس چھین لی، ایک جینے کا ایک جو ہے نا ذریعہ چھین لیا، تو ہم نے دوسرا ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی زیادہ تکلیف و مصائب، جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں سب زمانے کی وجہ سے ہیں، ان کے نزدیک سب سے زیادہ ظالم زمانہ ہے۔ شاعرہ پر بھی زمانے نے بہت ظلم کیا، اسے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی، اسے پریشانیاں دینے کی کوشش کی۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم بھی بڑے ہوشیار واقع ہوئے ہیں، یعنی کہ برداشت کر گئے ہیں۔ ہوشیار کیا ہونا ہے، ادھر سے برداشت کر گئے ہیں نا، اتنا سٹیمنا بنا لیا ہے، اتنا دل کو مضبوط کر لیا ہے کہ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ 2-4 غم ہی انسان کو اندر سے مار دیتے ہیں، پھر کوئی بڑے سے بڑا غم بھی آ جائے، اب کسی کے والدین اس دنیا سے دکھشت ہو جائے تو اس سے بڑا غم تو نہیں آ سکتا، یا خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جائے تو اس سے بڑا غم تو نہیں آ سکتا، یا اس کا محبوب اس کے ساتھ بے وفائی کر جائے تو اس سے بڑا غم تو نہیں آ سکتا نا۔ تو پھر جب غم اس سے بڑے آنے کی کوشش کریں گے تو وہ بالکل بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ جو مصیبتوں، غموں اور جدائیوں کے پہاڑ ٹوٹنے تو ٹوٹ پڑے، برداشت کر رہے ہیں اور برداشت کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو زمانے کی گردش سے چال چلے ہیں، یعنی کہ زمانہ تو ہے وہ ایسے یعنی کہ دائرے میں، سرکل کے اندر جو ہے نا مختلف مصیبتیں، مختلف جو ہے نا وہ دھوکے اور جو ہے نا غم اپنے پاس لیے ہوئے ہیں اور وہ انسان کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، شاعرہ کہتی ہے کہ ہم نے پھر اس کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو وہ جو غم، مصیبتیں اور مصائب اور پریشانیاں ہیں وہ تو ہمارا شکار کرنا چاہتی تھی، وہ تو ہمیں مار دینا چاہتی تھی، لیکن ہم بھی بڑے بیدار مغز ہیں کہ خوشی کی ہلکی سی رمق، ہم بھی بڑے ایک سمجھ لیں کہ مضبوط واقعہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مضبوطی میں بھی ہمیں جب تھوڑی سی بھی زندگی میں خوشی ملتی ہے نا تو ہم اس خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غم کو بھول جاتے ہیں یا پھر آگے آنے والے غم کو اپنے لیے تیار کر لیتے ہیں، جب تھوڑی سی ایک سمجھ لیں کہ خوشی ملتی ہے، کوئی چیز اپنی خوشی کی اطلاع دیتی ہے تو وہ پھر ہم پچھلے غموں کو تھوڑا جو ہے نا وہ برداشت کر لیتے ہیں اور اگلے غم سہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پھر سے ہمیں کوئی غم دینا چاہتا ہے، پھر سے کوئی پریشان کرنا چاہتا ہے، پھر سے ہمیں مصیبتوں کے کنویں میں دھکا دینا چاہتا ہے تو پھر ہم بالکل بھی نہیں گھبراتے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ تو یہی شاعرہ اس پوری غزل میں کہنا چاہتی ہیں۔